یہ بھی صحابہ کرام کے واسطے سے ملا۔ پیغمبر کریم کی نبوت کی تصدیق بھی اصحاب رسول کے واسطہ سے ہی ہوئی، اور اگر یہ واسطہ مجروح ہو جائے اور قابل اعتراض ہو جائے، اتنی سردی میں اس کو بند کر، مجروح ہو، قابل اعتراض ہو، تو دین کا کوئی شعبہ وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے دشمنان دین نے سب سے بڑا ابتداءً بھی جو کام کیا، انہوں نے قرآن کریم کے راویوں کو مجروح کیا، اور قرآن کا راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اوپر کا واسطہ جبریل ہے۔ جبریل قرآن لایا تو یہودیوں نے اعتراض کیا، پوچھا کہ قرآن کون لاتا ہے؟ بتلایا گیا جبریل، انہوں نے کہا وہ تو بہت گڑبڑ آدمی ہے، جبریل وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ساری ہماری بستیوں کو تباہ کیا۔ اگر کوئی دوسرا فرشتہ قرآن لاتا تو ہم شاید ماننے پر غور کرتے، لیکن جبریل تو یہ جبریل راوی تھا قرآن کا، اوپر کا واسطہ پیغمبر اور اللہ رب العزت کے درمیانی سفیر جبریل ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا۔ اب بظاہر یہ اعتراض معمولی تھا کہ جبریل جی ہمارا دشمن ہے، ایک فرشتے پر یہ اعتراض تھا نا، کوئی اور قرآن لاتا تو ہم مان لیتے، لیکن جبریل لایا اس لیے نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ جبریل کی ڈیوٹی ختم کسی اور فرشتے کو واسطہ بنا دیتے، ہو سکتا تھا، لیکن جہاں اللہ نے زبردست کر کے فتویٰ لگایا اور ہمیں تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کے پاس دوسرے فرشتے ہیں کہ آپ کسی سے اندازہ کر لیں کہ بیت المعمور جو کعبہ کی سیدھ میں اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے، 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے جب سے وہ بیت المعمور بنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا لشکر، تو ہو سکتا تھا کسی اور فرشتے کو اس کو متعین کر دیا جاتا سفارت بئی کے لیے، جہاں تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہمیں ایک سبق دینا تھا کہ جو قرآن کے راوی اوپر والے راوی پر اعتراض کرے، اس پر تنقید کرے، اس کی پوزیشن اور حیثیت کیا ہے؟ من کانا عدوًا، آگے 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 چل، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، من کان عدوًا، یہاں سے شروع کیا، جو جبریل کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، ان اللہ درمیان میں ذکر کیا، لیکن جہاں ان اللہ
من کانا ادبا پہ لگایا کہ جو جبریل کے پر تنقید کرے، اعتراض کرے، تو وہ پکا کافر ہے، اور اس کافر کا اللہ دشمن ہے۔ اللہ ان کافروں کا دشمن ہے جو جبریل پر تنقید کرتے، یعنی قرآن کے راوی پر جو تنقید کر رہا ہے اس کو قرآن نے کافر بھی کہا اور اللہ کا دشمن بھی کہا۔ یہ اوپر کا راوی ہے، تو جو نیچے والے راویوں پہ اعتراض کرے وہ بھی کیا ہوگا؟ تھوڑا احتیاط کرو، وہ بھی بڑا کیا ہوگا؟ چلو تم نہ کہو، میں قرآن سے بتا دیتا ہوں، تم احتیاط میں رہو۔ ان کے بارے میں لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، جو اوپر کے راوی پہ تنقید کرے وہ بھی کافر، جو نیچے کے اوپر تو تھی تنقید، جبریل ہمارا دشمن، وہاں تو تھا قول، زبان، جبریل پر اعتراض ہوا لسانی، زبانی، قولی، تو اللہ نے فتویٰ دیا کہ اعتراض کرنے والا کافر اور اللہ کا دشمن ہے، اور جو نیچے کے راوی ہیں اصحاب پیغمبر، یہاں قول نہیں، قول بعد میں ہوتا ہے، لے یغیظا، جس کے دل میں ان کا بغض بھی آ گیا، زبان پہ نہیں آیا، قول نہیں، لسان نہیں، دل، غیظ کا محل دل ہے، قلب، غیظ اگر دل کے اندر بھی آ گیا کسی صحابی کے متعلق، میل آئی، غیظ آیا، تو اس کو بھی قرآن کہتا ہے کافر، لیغیظ بہم الکفار۔ اور یہ میرا استنباط نہیں، وقت کا امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی آیت کو لیتی اور فرماتی ہے کہ سورہ فتح کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، تنقید تو اوپر والا رکھ ہے، صحابہ کے ساتھ بغض رکھے وہ کافر ہیں۔ یہ اب کسی مولوی یا مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ ہے اللہ کا، اللہ یفتی کو، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا دفاع ضروری ہے کہ اگر صحابہ کا دفاع نہیں ہوگا شریعت محفوظ ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی کہ اصحاب رسول کا دفاع کرنا یہ اصل دین ہے اور دین کی حفاظت ہے۔ اس لیے ہم نے تھوڑا حضرت معاویہ کا مضمون لمبا کر دیا۔ یہ میرے سامنے قرطبی ہے، اس پر امام قرطبی نے چند باتیں لکھی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جہاں سورۃ الفتح کو ختم کیا، آخر پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا، من نسبہ واحدا من اصحابہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی سختی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تشدد۔ اللہ جانے چند الفاظ مجھے تو سمجھ نہیں آئے، ایک دہشت گردی کیا ہے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، دہشت گردی مجھے نہیں سمجھ آیا، اس کا کوئی حد بھی متعین ہے؟ ما دہشت گردی
اس کی کوئی تعریف بھی ہے؟ دوسرا تشدد، یہ تشدد کی کوئی حدود ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کون سا تشدد مذموم ہے؟ اس کی بھی حد ہونی چاہیے۔ جو مسئلہ بیان کرو مزاج کے خلاف وہ تشدد ہو گئی ہے۔ من حرامی الٹا ڈھیر، ماننے کا دل نہیں، تشدد ہو گئی ہے۔ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں قرآن اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم کہیں جناب تشدد ہو گیا، نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا اپنے خلاف، اس کو کہو صرف ایک چاہیے کہ تو مسلمان ہونا چاہیے۔ تو اگر مسلمان ہونا چاہیے ہو جانا، تو یہ تشدد سے تشدد نہیں، یہ قرآن ہے۔ مشورے ہوتے ہیں چاہیے، تو چائے پیتا ہے۔ اور سنو، فرماتے ہیں من نصبہ واحدا من الصحابہ، واحدا من الصحابہ الی الکذب، جس آدمی نے کسی ایک صحابی عام واحدن، کوئی صحابی ہے، اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، کذب کی نسبت کی، اور اس پر الزام لگایا، فرماتے ہیں فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيعَةِ، فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيعَةِ۔ یہ امام قرطبی ہے، بڑا مفتی ہے۔ خارج عن الشریعہ، وہ شریعت سے خارج ہو گیا۔ شریعت سے خارج مسلمان ہوتا ہے کافر؟ خارج عن الشریعہ، شریعت سے نکل گیا۔ مبطل للقرآن، وہ قرآن کو باطل سمجھنے والا ہے، قرآن پر اس کا ایمان نہیں۔ مبطل للقرآن، اس نے قرآن کو باطل قرار دیا۔ طائن علی رسول اللہ، وہ رسول اللہ پر طعن کرنے والا ہے، گستاخی کرنے والا ہے۔ 3 فتوے لگائے امام قرطبی نے کہ کسی ایک صحابی پہ تنقید کرنے والا، شریعت اور ملت سے خارج، قرآن کو باطل قرار دینے والا۔ اب ذرا سوچو، جو قرآن کو باطل کہے وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ مبطل للقرآن، قرآن کو باطل قرار دینے والا۔ طائن علی رسول اللہ، رسول اللہ پر بکواس کرنے والا، طعن کرنے والا۔ 3 فتوے آگے۔ وجہ یہی ہے کہ جب صحابہ پہ اعتراض ہے تو پھر قرآن کہاں سے ہوگی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ معمولی مسئلہ نہیں، اہم ترین مسئلہ ہے۔ آج جتنے مادر پدر آزاد، جن کے ابھی تک نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے صحابہ پہ اعتراض کرتی ہے اپنی شہرت کے لیے۔ ہمارے یہاں کوئی رعایت نہیں، کوئی موجودی ہو، کوئی اس کے وزن کا اور ہو، یا کوئی دیوبندی ہو، دیوبند کی طرف نسبت کرنے والا ہو، جو صحابہ پہ طعن کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کا مبطل ہے، خارج عن الشریعہ ہے، کوئی بھی ہو۔
تماشا بنائے، جی کچھ رعایت کر دو، فلاں کر دو، تو اس بابے کو کیوں نہیں کہا تو نہیں رعایت کرتا بابا؟ قاضی مظہر یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، میں دیوبندی پیر ہوں، اس نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے اعزاز سے خارج ہے، جو اللہ نے فرمایا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، وہ مظہر صاحب ملتے ہیں پیر طریقت کہ حضرت معاویہ اس سے خارج ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان پہ اتباع واجب تھی حضرت علی کی، اور انہوں نے اتباع کی بجائے لڑائی کی، اس لیے وہ رضی اللہ نہیں۔ یہ دیوبندیوں کے گھر کی کتاب ہے۔ اب ہم رعایت کر لیں کہ دیوبند کا ٹھیکیدار بنے، قطعاً نہیں۔ من سب معاویہ وہ قلب من کلاب الحاویہ۔ اسی طرح کئی نیتی ملا، نیتی گھر بیٹھ کے ویڈیو بنانے والے اور دیگر، سب سے بڑا اعتراض گزشتہ جمعے پہ شروع تھا، اس کا بقیہ میں نے پیش کرنا ہے۔ حضرت علی معاویہ کی جان میں اس کو آج بنا کر حضرت معاویہ پہ تان کیا گیا، لیکن کوئی بہانہ یا کوئی آڑو صحابہ پر تان کفر ہے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، فتویٰ میں سنا چکا ہوں۔ عمر بن حبیب ہارون الرشید کی مجلس میں تھے، جہاں پر امام قرطبی نے یہ واقعہ لکھا۔ ایک مسئلہ چل پڑا، دو فریق ہو گئے، مسئلے پہ جب گفتگو زور پکڑا تو ایک فریق کے مولوی نے حدیث پڑھی استدلال کے لیے، دوسرا کھڑا ہوا بد مقابل، اس نے کہا کہ اس روایت کا راوی ابو ہریرہ ہے، وَهُوَ مُتَّهَمٌ، اور حضرت ابو ہریرہ قابل اعتبار آدمی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کر دی۔ اب یہ جو مولوی تھا یہ ہارون الرشید کا ہم ذہن تھا، وہ خلیفہ ہے، مسئلہ ہارون الرشید بھی کوئی کرتا تھا، تو اس نے تائید میں جرح کی حضرت ابو ہریرہ پر۔ عمر بن حبیب کھڑے ہوئے، اس نے کہا کذاب، تو جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سچے راوی تھے، نبی کا صحابی تھے، ٹوک دیا۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بھئی ہارون الرشید کا چہرہ بدل گیا، بادشاہ کی مرضی کے خلاف بات ہے۔ جب چہرہ بدلا تو میں مجلس سے نکلا، گھر چلا گیا۔ ابھی میں دروازے کے اندر تھا کہ دروازے پر دستک دی، اس کا بلانے والا آ گیا اور مجھے کہتے ہیں حجب امیر المومنین دعوت مکتوب، کہ تجھے امیر المومنین نے بلایا، ذرا قبول کر، اور تجھے قتل کے لیے بلایا۔ امیر المومنین تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سنا اور میں نے ہاتھ اٹھائے،
اور میں نے کہا اللہم انکا تعلم، اللہم انکا تعلم انی دفعت عن صاحب نبی کا، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا ہے۔ دعا ہے تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا، وَأَجْلَلْتُ نَبِيَّكَ، اور تیرے نبی کے صحابی کا دفاع، یہ تیرے نبی کی عزت ہے، تیرے نبی کا مقام ہے، میں نے تو دفاع کیا ہے۔ خیر تو فرمایا میرے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، حق کام کیا ہے، تو اس ظالم سے بچا دے۔ کہتے میں آیا اور جب دیکھا تو ہارون الرشید نے اپنی قمیض اوپر کی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، اور غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، نیچے وہ چمڑا اس نے بچھایا تھا جہاں مجھے قتل کرنا تھا، اور تلوار اٹھا کے بیٹھا۔ جب میں سامنے گیا تو اس نے کہا کہ آج تک مجھے کسی نے سامنے جواب نہیں دیا، تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ تو نے سامنے جواب دے دیا؟ میری رعایت بھی نہیں کی، لیکن یہ بھی کوئی ولی اللہ شخص تھا، 14ویں صدی کا مولوی ہوتا، کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہ کروں، ایک دفعہ معاف کر دو۔ نہیں، سچے اولیاء میں تقیہ نہیں ہوتا، تقیہ کرتا ہے بزدل، ڈرپوک، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے اس کے دل میں تقیہ آ نہیں سکتا، اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، تقیہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے جو صحابی کا دفاع کیا، سن میری بات، اذا کان اصحابہ کذابین فالشریعۃ باطلۃ۔ ایک صحابی کی بات تھی، اگر پیغمبر کے صحابہ جھوٹے تو پھر شریعت باطل ہے، شریعت کہاں سے لوگی؟ فالشریعۃ باطلۃ والفرائض والاحکام فی الصیام والصلاۃ والطلاق والنکاح والحدود کلھا مردود۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، سب کے سب احکام مردود ہیں، کوئی حکم نہیں ثابت ہوگا۔ جب پیغمبر کے صحابہ پہ تنقید ہو، ان کو جھوٹا کہا جائے، متہم کہا جائے، جرح کی جائے، تو سب کی سب شریعت باطل، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے بات کی فَرَجَعَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، تو ایک دفعہ ہارون بھی ہل گیا، تھا تو مسلمان، حکمران تھا، ہلا، سمجھ گیا یار بات تو اس نے ٹھیک کی، اگر نبی پاک کے صحابہ پہ تنقید ہو تو پھر شریعت رہے گی کہاں؟ رجع الی نفسہ، سوچا اور سوچ کر کہا احییتنی یا عمر، اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، تو نے مجھے زندہ کر دیا، میں مردہ ہو چکا تھا، پٹڑی سے اتر گیا تھا، تو نے مجھے زندہ کر دیا، رائے حق بتا دیا، انعام و اکرام کے ساتھ اس کو واپس کیا۔
آؤ اپنے موضوع پر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے بڑا کیچڑ، اور میرا خیال ہے یہ آخری تان اس کا جواب ہو بھی چکا ہے، جو بقیہ ہے میں پیش کرتا ہوں، یہ اگر رفع ہو جائے تو سارا معاملہ صاف ہے کہ حضرت علی اور معاویہ کی لڑائی، میں نے عرض کیا کہ یہ لڑائی خلافت کے مسئلے پہ نہیں تھی، اس پر میں نے حوالہ جات دیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ خلیفہ انہیں بنایا جائے، وہ خود کہتے ہیں اما الخلافت فلسنا نطلبها، خلافت ہمیں نہیں چاہیے، نہ خلافت کے مطابق کرنے والے ہی، اور حضرت علی وہ بھی کہتے ہیں مختلفنا الا فی دم عثمان، خلافت کا جھگڑا نہیں، ہمارا صرف حضرت عثمان کے قصاص لینے کے متعلق رائے میں اختلاف ہوئے، بس تو پہلے یہ ذہن صاف کر لے، یہ جو حضرت معاویہ پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ باغی تھے، وہ فلاں تھے، یہ سب بکواس بازی، جھوٹ اور تمہارے، بغاوت تب ہوتی ہے کہ ایک امیر المومنین پر ہاتھ رکھ کر اس کی خلافت مضبوط کر کے اس کے سامنے تلوار اٹھائی جائے، لیکن حضرت معاویہ کی شرطیں رہتی تھی قصاص عثمان، اور میں نے قرآن کریم کے ذریعے آپ کو بتایا جعلنا لولیہ من قتل مظلوما جعلنا لولیہ سلطانا، یہ مسئلہ قرآن بھی ہے کہ اگر کوئی مظلوم سے قتل کر دیا جائے تو اس کے وارثوں کو اللہ نے حق دیا ہے اس کے قصاص کے مطالبے کا، دیت وغیرہ کا، تو اللہ نے ان کو حق دیا، یہ بھی کوئی حضرت معاویہ کا من گھڑت مطالبہ نہیں، اسی لیے تو حضرت معاویہ نے قرآن کریم اس جنگ میں بھی اوپر کیا اور فرمایا کہ آؤ اس کتاب اللہ کو حاکم مان کے فیصلہ کر لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا اس لیے حوالہ دیا کہ خلافت کا فیصلہ کر لے، ان ان پڑھ محققین سے میں پوچھتا ہوں 30 پاروں والے قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس میں اس مسئلے کا حل ہو کہ خلیفہ علی ہوگا یا معاویہ؟ ایسی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جو علی معاویہ کی خلافت کا حق بالخلافت کون ہے؟ کس آیت میں یہ مسئلہ ہے؟ سب تاریخ کے بکواسات کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالتی، ہاں قصاص کا مسئلہ قرآن میں ہی، اور اسی کا حضرت معاویہ نے حوالہ دیا کہ میرا جو مطالبہ ہے قصاص کا قرآن دیکھ کے فیصلہ کر لو کہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی آیت پڑھی من قتل مظلوما والی، اور فرمایا کہ جو مظلوم قتل ہو جعلنا لولیہ سلطانا، تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ اس اختلاف میں سمجھ گیا کہ حضرت معاویہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت لے کر کرے۔ حکم کو جو کہا گیا اسی آیت پہ کہا گیا، اس لیے وہ ذہن صاف کر لیں۔ فلاں جہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں فلاں صحابی نے جناب وہاں لکھوایا اور کر اور دیا، ان کا دونوں کو معذور کر دو، دونوں کو معذور کرنے کا اختیار کس نے دیا تھا؟ حضرت علی کو بھی معذور کر دو، حضرت معاویہ کس نے اختیار دیا؟ حضرت علی کا جو حکم تھا اس نے کہا میں نے علی کو معذور کیا، اور حضرت معاویہ کا جو حکم تھا اس نے کہا میں نے معاویہ کو برقرار رکھا، یوں دغا بازی ہو گئی۔
فراڈ ہو دیا. یہ فراڈ صحابہ کے ذمہ لگانے والا فراڈی خود منافق ہے. کہ صحابہ نے فراڈ کیا، کہ خود فراڈ کر رہا ہے، خود بکواس کر رہا ہے. تو یہ امر خلافت کا وہاں حکم تھا ہی نہیں، تحکیم تھی نہیں، نہ اس کا کوئی حکم قرآن میں. تحکیم تھی قصاص کے متعلق، جس کا حکم قرآن میں موجود ہے. خیر، حضرت علی بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے خلافت کا مطالبہ نہیں کیا. حضرت معاویہ بھی کہتے ہیں میرا خلافت کا مطالبہ نہیں. ان مورخین کو کس نے اطلاع دی کہ خلافت کا نزاعی مسئلہ تھا؟ پھر حضرت علی خود کہتی، پوچھا گیا مصنف ابن ابی شیبہ مجمع الذوائد کہ جو حضرت معاویہ کے گروہ کے آدمی شہید ہو گئے، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا قتلا ناب قتلا معاویہ فی الجنہ، قتلا ناب قتلا معاویہ فی الجنہ. ہماری طرف سے بھی مقتول جنتی ہیں اور ان کے مقتول بھی جنتی ہیں، دونوں طرف سے جنتی ہیں. حضرت علی تو خود کہتے ہیں وہ جنتی ہے، ان کی تعریف میں لڑنے والے جنتی ہیں. اور اس کو تکلیف ہے، جنتی تب ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ تھا، حق باطل کی لڑائی نہیں تھی، حق احق کی لڑائی تھی. کیا کہا میں نے؟ حق احق. یہ جو غیر طالب علم نا وہ بولو حق احق، حق احق، حق باطل نہیں. حق کے مقابل ہمیشہ باطل نہیں ہوتا، کبھی حق کا تقابل احق کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وہ راز ہے جو غیر مقلد نہیں سمجھ سکتے، ان کے مولویوں کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے ہر جگہ پر حق کو مقابل باطل رکھا، لیکن کبھی حق مقابلے احق ہوتا ہے. جب حق مقابل احق کو تو دونوں الگ حق ہوتی ہیں، دونوں حق پہ ہوتی ہیں. کہتے ہیں چار امام ہیں، چاروں کا اختلاف ہے، تو چاروں حق کیسے؟ میں نے کہا پہلے حق سمجھنا، نہ حق حق سمجھ. حق احق ان یفہم، حق سمجھ پہلے. حق کہتے کس کو ہے؟ تجھے حق کا پتہ ہی نہیں تو کہتے چاروں حق کیسے؟ اور اب میں اس مسئلہ کو لے آتا ہوں تاریخ کی گندگی سے نکل کر. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا، ضوابط قانون جب بیان کیا تھا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کتاب و سنت والی شخصیات ہیں. اس لیے تاریخ فیصلہ، تاریخ جج صحابہ کے بارے میں نہیں بن سکتی. صحابہ کے بارے میں جج ہے کتاب و سنت، قرآن و سنت. اس لیے میں نے کہا تھا کہ صحابہ کے معاملہ میں گندی مکھی نہیں بننا، گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے. صحابہ کو دیکھنا ہو تو شہد کی مکھی بننا ہے، وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے. صحابہ کا محاکمہ، فیصلہ، حکم وہ کتاب و سنت نے کر دیا ہے. تجھے تاریخ کے راوی تاریخ ساری اکٹھی کر، ابن اسحاق کو، واقعی ہو اور ان کے سارے اخبارات کو
کیوں ملت اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ واپس آ جا. اب 3 حدیثیں میں ذکر کروں گا. ایک بلکہ اس سے پہلے شبہوں کا جواب بھی سن لو. لوگ روایت پیش کرتی ہے حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے کہ حضرت معاویہ باغی تھے، ان کا لشکر باغی تھا. اس پر ایک روایت لاتی ہے بخاری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو کہا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور عمار بن یاسر حضرت علی کے لشکر میں تھے اور حضرت معاویہ کے لشکریوں سے شہید ہوئے، تو معلوم ہو گیا کہ حضرت معاویہ اور ان کا گروہ باغی تھا. توجہ ہے؟ یہ روایت پیش کی جاتی ہے. قطع نظر اس کی سند کی، سند میں بھی میں ایسے شعر دکھاؤں گا جو ایرانی ہیں، ایرانی جہن شیعہ، لیکن چھوڑ دو سنتے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ایک ایسی آیت سنا رہا ہوں کہ اس آیت کے سننے کے بعد اگر کسی دشمن صحابہ میں جرأت ہو اس آیت کا جواب لائے. باغی باغی باغی، اگر حضرت معاویہ باغی ہوں، سنو بات، یہ اعتراض معاویہ پہ نہیں بنتا، یہ اعتراض علی پہ بنتا ہے. یہ اعتراض کس پہ بنتا ہے؟ علی پہ. کیوں؟ اللہ نے باغیوں کا قانون ذکر کیا سورۃ الحجرات میں، فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ، فإن بغت احداہما علی الاخری، اور اگر ان میں ایک بغاوت کرے، ایک گروہ باغی ہو، فقاتلوا التی تبغی، اس باغیوں کے ساتھ لڑائی کرو، حتیٰ کب تک لڑتے رہو، ان کے ساتھ صلح بھی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کے مقابل ہتھیار ڈالے بھی نہیں جا سکتے. قاتلو کی غایت ذکر کی، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک بغاوت ترک نہ کر دے. یہ باغیوں کا قانون ہے. اگر ایک جماعت باغی ہے اس وقت تک اس جماعت سے لڑنا ضروری ہے جب تک بغاوت ترک کر کے امیر المومنین کی اطاعت قبول نہ کرے. سوال یہ ہے اگر حضرت معاویہ باغی تھے تو قرآن مقدس کے اس قانون کے مطابق حضرت علی نے صلح کر کے قرآن کی اطاعت کے بعد اللہ خلاف کیا. یہ اعتراض علی پہ آئے گا یا معاویہ پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ اعتراض کس پہ آئے گا؟ حضرت علی پہ آئے گا کہ قرآن نے باغیوں کا قانون کیا ذکر کیا کہ اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک وہ اطاعت قبول نہ کرے. جب یہ حکم قرآن میں موجود تھا تو حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ اور صلح کرنا دونوں مسلم بین الفریقین ہے کہ حضرت علی نے علاقے تقسیم کیے اور اس پر صلح ہو گئی. تم نے ہمارے علاقوں میں مداخلت نہیں کر دی، ہم نے تمہارے علاقوں میں مداخلت نہیں کر دی. یہ معاہدہ اور صلح کرنا باغیوں کے ساتھ اس نفقتی کے خلاف ہے. اس لیے جو حضرت علی حضرت معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے وہ حضرت علی پر تہمت لگا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کے قانون کی خلاف ورزی کی. اعتراض کرنا آسان نہیں. یہ بیچارے غصہ تو نکالتے حضرت معاویہ پر اور اعتراض حضرت علی پہ کرتی.
لیے بخاری میں نہیں، بخاری سے کوئی اوپر والی کتاب میں آ جائے، کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اخبار احاد کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن مقدس کے ضابطے قانون کے مطابق مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا کہ ایسی روایت جو کسی صحابی کو مجروح کرے اور سند بالکل صحیح ہو تو وہ واجب الرد ہے، مردود ہے، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ قانون کبھی دیکھے ہی نہیں، کتابڑیاں دیکھی اور آ گیا بخاری میں، آ گیا بخاری میں، اور دوسرے بھی بخاری کرنے والے غیر مقلد بخاری سمجھ تو صحیح۔ اب آؤ 3 حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اسی پر بات ختم کروں گا۔ 3 حدیثیں، ایک حدیث یہ ہے مضمون ذہن سے نہ نکلے کہ حضرت علی اور معاویہ کی دونوں جماعتیں اہل حق کی ہے، حضرت علی بھی حق، معاویہ بھی حق، دونوں جماعتیں کیا ہیں؟ حق۔ لفظ ذرا کڑوا ہے، تکلیف بڑے لوگوں کو ہوگی۔ آپ تو خیر جہاں بیٹھے ہیں، یہ آواز جہاں پہنچے گی ایک دفعہ ان کا میدان میں جلن ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ دلیل سے دکھاؤں گا دونوں حق کے، تاریخ سے نہیں، دونوں حق۔ ایک حدیث تھوڑی سی لمبی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں ذکر کی، اور قیامت کی علامات یہ ضروری نہیں کہ قیامت کے بالکل قریب ہی ہوں، قیامت کی علامات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو گئی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے دور سے قیامت کی علامات کا آغاز ہے، شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آنا والساعۃ کا ہاتھ ہے، میں اور قیامت جو مل کے آئی۔ آپ نے خود فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے موتی، میرا مر جانا، میری موت بھی علامات ہے قیامت میں سے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ یہ واقعات تو جی بالکل قیامت کے قریب ہوں گی، علامات وہاں سے شروع ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے چند علامتیں بیان کی، چند وہ ہیں جو بعیدہ، پھر متوسطہ اور کچھ بالکل قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعہ حتی تقتتل فئتان عظیمتان، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، حتی تقتتل فئتان عظیمتان، حتیٰ کہ 2 عظیم گروہوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ عظیمتان، عظمت کا تعلق شان کے ساتھ ہے، مقام کے ساتھ، عظیم گروہ ہوں گے، ان کے درمیان لڑائی ہوگی۔ یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ دعوتہما واحدۃ، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی، لیکن دونوں کا عقیدہ، مذہب، دعوت، ایمان ایک ہوگا۔ اس حدیث کو اگر ذہن میں رکھیں، بخاری ہے، حاصل کیا نکلا؟ 2 عظیم جماعتیں۔ فاسق کو عظیم نہیں کہا جاتا، باغیوں کو عظیم نہیں کہا جاتا، عظمت والی جماعتیں، شان والی جماعتیں، ان میں
مقتلۃ عظیمہ، بہت بڑی لڑائی ہوگی، اور دعوتہما واحدہ، ان کا مذہب، دین، مشن، ہدف ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمانوں کی، اور عام مسلمان بھی نہیں، عظیم مسلمان۔ ایک حدیث اس کو ذہن میں رکھ لو۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، حضرت حسن آئے، یہ چھوٹے بچے تھے، گرتے پڑتے، آپ نے حضرت حسن کو دیکھا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا یہ سید سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، وہاں پر عظیمتان، یہاں پر عظیمتین۔ اب دونوں حدیثوں کو دیکھنا، یہ میرا سید سردار بیٹا، اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی وہ جو عظیم جماعتوں کی لڑائی ہوگی، دو عظیم، ان کی صلح کرا دے گا۔ اس حدیث پر بھی غور کرنا، عظیمتین، فئتین عظیمتین، اگلا لفظ من المسلمین، من دونوں مسلمانوں کے۔ اس لیے کسی بھنگی چرسی، کسی نیتی ملا متحقق محقق متفسر کو جج بننے کی اجازت نہیں، یہ فیصلہ میرے محبوب نے کر دیا، من المسلمین، دونوں مسلمانوں کے اور دونوں عظیموں کے۔ اور فرماتی ہیں اس حسن کے ذریعے صلح ہوگی۔ اب سمجھ آئی پہلی حدیث بھی دوسری بھی، جو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی لڑائی ہوگی اور مقتلۃ عظیمہ، ایمان، دعوت، دین، مذہب ایک، اس کو من المسلمین کہا، پھر عظیمتین کہا، اور پھر اور علامت بتائی کہ ان کے درمیان صلح حضرت حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ وہ دونوں جماعتیں، جماعت معاویہ، جماعت علی، جن کے صلح حضرت حسن کے ذریعے ہوئی۔ توجہ ہے؟ کس کے ذریعے؟ حضرت حسن کے ذریعے صلح ہو گئی۔ تو دونوں حدیثوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں گروہ مسلمانوں کی، دونوں گروہ عظیم، عظمتوں والی، دونوں گروہ کا دین ایک، دعوت ایک، حضرت علی کا گروہ بھی، حضرت معاویہ کا بھی۔ اب اور ایک تیسری حدیث، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسند احمد صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں آپس میں ٹکرائیں گی، لڑیں گی، ان میں سے ایک گروہ نکل جائے گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ ان میں سے ایک گروہ نکلے گا، جس جماعت سے وہ گروہ الگ ہوگا وہ جماعت ہوگی اولا بالحق، اولا بالحق۔ جس جماعت سے وہ گروہ الگ ہوگا وہ جماعت ہوگی
یہ مسند احمد ہے. اور وہ گروہ کس کا تھا؟ خوارج کا. حضرت علی کی جماعت سے نکلا. پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ جس گروہ سے وہ ایک ٹولہ مالکہ نکل جائیں گے خارجی، وہ جماعت ہوگی اولا بالحق، اور اس کے مد مقابل جماعت ہوگی حق. تو میرا دعویٰ تھا، 3 حدیثیں میں نے پیش کی تاریخ سے ہٹ کر کہ حضرت معاویہ کا گروہ بھی حق، حضرت علی کا گروہ بھی حق، لیکن اقرب الی الحق، زیادہ ثواب حضرت علی کو ملے گا. دونوں کو اجر ملے گا. حضرت معاویہ کو بھی ثواب ہوگا، لیکن حضرت علی کو ثواب ڈبل ہوگا. اس لیے اولا بالحق. یہاں سے مسئلہ نکل آیا کہ اختلاف کی صورت میں حق احق کے مقابلے بھی ہوتا ہے، اور یہ حدیث ہے. تو جب رسول پاک نے فیصلہ کر دیا ہے، اب کسی اور آدمی کو فیصلہ جج ماننا صحابہ کے متعلق، تو پہلے اس کی ذرا حیثیت واضح کرو. تیری پوزیشن کیا ہے؟ کون ہے تو جو صحابہ کا جج بن کے بیٹھا ہے؟ پیغمبر کریم کا فیصلہ نہیں مانتا اور اپنی عدالت الگ لگا کر بیٹھا ہے. تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اللہ نے ایمان کی 3 شرطیں بتائی ہیں کہ اس وقت تک یہ ایمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک فیصلہ تجھ سے نہ کروائیں. اب رسول کا فیصلہ آ گیا، ایک حق دوسرا اولا بالحق. اب کسی معرخ کے پاس جائے، کسی ملا کے پاس جائے، فلا وربک لا یؤمنون، قطعاً مومن نہیں. اور وہ فیصلہ سن کر لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل ہو بھی مطمئن ہو جائے، ویسلموا تسلیما، اور اس پر عمل بھی ہو، عمل درآمد بھی ہو. تو آپ کے سامنے میں نے رسول کا فیصلہ رکھا کہ دونوں جماعتیں عزیز، دونوں مومنین، دونوں کی دعوت ایک، اور ان میں دونوں معذور، دونوں کو ثواب ہوگا، دونوں جنتی. البتہ حضرت علی کی جیسے شان حضرت معاویہ سے زائد ہے، اسی طرح حضرت علی کو ڈبل اجر ملے گا، حضرت معاویہ کو اپنے مقام و شان کے مطابق ان کے مقابلہ بھی اجر کم ہوگا، لیکن ہوگا اجر اور ثواب. فیصلہ صرف اتنا ہے. اب تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں، میرا خیال نہیں سمجھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.